میرے دوستوں دہلی میں چاندنی چوک ہے وہاں سے لے کر پاکستان کے خیبر تک میرے دوستوں لوگ قسم کھا کر کہتے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو. عالموں کو پھانسی دی گئی تھی درختوں کے اوپر چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک. اور میرے پیارے دوستوں 3 سال میں 14,000 علماء شہید ہو گئے. کتنے علماء شہید ہو گئے؟ اور ایسے شہید نہیں ہوئے, کسی کو لوہے سے مارا گیا, کسی کو تلوار سے مارا گیا, کسی کو بندوق کی گولیوں سے مارا گیا. ارے یہاں تک کہ علماء کے کپڑے اتارے گئے, سوروں کی کھالوں میں بند کیا گیا اور اس کے بعد انگارے پر ڈالا گیا. اور ہر عالم کو کہا جاتا تھا کہ فتویٰ دے دو کہ انگریزوں کو رکھنا ہے. ہر عالم نے کہا ہندوستان زمین ہماری زمین ہے, انگریزوں کو نکالیں گے, ہندوستانی رہیں گے اور قیامت تک مصطفیٰ کا دامن بھی یہاں رہے گا. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا جعفر, بولو کیا نام, انگریزوں نے ان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیا. مولانا جعفر فرماتے ہم لوگ 15 آدمی تھے, سب کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیا. کہا ہم کو ریل کے ڈبے میں ڈال دیے, اسی حال میں ریل کے ڈبے میں ڈال دیے. اور کہا وہ ریل چلی امبالہ سے لے کے لاہور تک, وہ ریل چلی لاہور سے لے کے ملتان تک, وہ ریل چلی. کہتے 22 گھنٹے کے بعد ہم کو پانی پلایا جاتا تھا, 25 گھنٹے کے بعد ہم کو تھوڑا بہت کھانا کھلایا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو ریل کے ڈبے میں سے نکالا تو لوہے کے پنجرے تیار تھے, ان پنجروں میں ہم کو رکھ دیا گیا. جو پنجرے چاروں طرف سے نوک والے تھے, کھڑے رہے تو بھی پاؤں میں چوبے, ٹیک لگائے تو بھی چوبے, بیٹھے تو بھی چوبے, اتنی پریشانی میں تھے. مولانا جعفر کہتے اسی پریشانی کے عالم میں میری بیوی اور 3 بچوں کو لایا گیا. مولانا جعفر کہتے میں نے میری بیوی کو دیکھا, سچ بتاؤ اس حال میں ہم اپنی بیوی کو دیکھے. کہتے میرا چھوٹا بچہ, جو چھوٹا بچہ تھا 4 سال کا, سب سے چھوٹا والا, کہا وہ تو میرے لوہے کے پنجرے کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ ڈال کے کہتا ابا باہر آ جاؤ نا, ابا باہر آ جاؤ نا. وہ کہتے میرے ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں تھی, میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھا, کہا بیٹا اگر زندہ رہا تو واپس آ جاؤں گا, لیکن اگر مر گیا تو قیامت میں حوض کوثر پر پیارے نبی کے ساتھ میں تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. یہ ہندوستان کو علماء نے کیوں محنت کی؟ تاکہ انگریزوں کو کیا فائدہ ہوا؟ انگریزوں کو نکالا, ہم خود انگریز بن گئے, ہم خود انگریز بن گئے. کی نا محنت کی نا, مولانا جعفر تھانے سری نے محنت کی. ابھی آپ کو بتایا 14,000 علماء شہید ہو گئے. میرے دوستوں علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا. ارے میرے پیارو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا. اسی لیے ہم تو کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں. بولو ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں, محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں, محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں, وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. یہ ہم لوگ ہندوستان والے کہ اگر ہم کو وضو کے لیے پانی نہیں ملتا تو بھارت کی زمین سے ہم تیمم کرتے. تو پاک پوتر زمین تو ہم نے سمجھا ہے. وضو سے اگر پاکی ہوتی ہے تو بھارت کی مٹی سے بھی پاکی ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں, محبتوں کے ساتھ تکلم کرتے ہیں, وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. اللہ ہم کو وطن سے محبت نصیب فرمائے. ہاں میرے کو ایک ملا تھا, میرے کو کہتا مولانا اپنا ہندوستان تو بہت خراب ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بے ایمانی ہے, 100 میں 99 تو بے ایمان ہے. میں نے کہا برابر ہے, 100 میں 99 بے ایمان, پھر بھی ہمارا بھارت مہان. بولو پھر بھی ہمارا بھارت. لیکن میرے کو ایک سوال آپ سے پوچھنا, یہ سارے علماء نے جو محنت کی تھی نا, انگریزوں کو مصطفیٰ کا دامن آؤ لاؤ الٹا ہو گیا, ہم خود انگریز بن گئے. دیکھو نا, یہاں خالی حساب لگاؤ, انگریزی کپڑے کتنے اور اسلامی کپڑے کتنے. ہم خود انگریز بن گئے. بھائی ہم کو ابھی کرتا پیجامہ نہ بڈھے جیسا کون پہنے, کیا پہنے گا؟ ٹی شرٹ, جینس, شرٹ, پینٹ. یہ کیا ہے؟ انگریزوں کو نکالا, خود انگریز بن گئے. داڑھی اڑا دی, داڑھی. شرم بھی نہیں آتی, ڈوب کے مر جانا چاہیے. سارے وہ بیچارے مولانا جعفر تھانے سری, وہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ, ایک ہی کام تھا, انگریزوں کو نکالو, انگریزی تہذیب کو نکالو, اسلامی تہذیب کو لے کر آؤ. خود انگریز بن کے بیٹھے.
शर्ट पैंट टी शर्ट जीन्स, दाढ़ी नहीं, हाँ हमारी पैजामा पटलून टखनों के नीचे, और बाल, हाँ बाल तो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या हैंडसम बाल। यहाँ का बाल भीख मांगता है, ये एरिया भीख मांगता है, ये एरिया उससे बड़ा फकीर है, और पीछे वाला तो पहले से ही फकीर है, ऊपर इतने बाल लेके कुड़ुक मुर्गी का पर आधा इधर आधा उधर लटकाए जा। अभी आपने देखा होगा एक तो बाल के ठिकाने नहीं, अभी यूं करेगा निकल गया, क्या हुआ भाई जुए पड़ गई। अभी यूं करके देखेगा, कोई देखती है, वो देखती होगी, वो भी सोचती कि तपेली कहां जा रहा है भाई, कमाने धमाने का नहीं, इन्हें होशियारी मानने का, एक रुपया कमाने का नहीं, इतने बड़े बड़े मोबाइल लेके जाते हैं, जब देखो जब मोबाइल पे हेलो, हाँ ये क्या, वो चला गया। इस्लाम का कानून था कोई मिले अस्सलामु अलैकुम, यहाँ हेलो हाय गुड मॉर्निंग, क्यों? हमारे उलमा ने हमको ये सिखाया था, हमारे नबी ने हमको ये सिखाया था। शर्म करना चाहिए मेरे दोस्तों। हिंदुस्तान जब आजाद होता है ना, हम लोग जब झंडा लहराते तो आंखों में आंसू यही आते हैं कि अंग्रेजों को निकाल के था, हिंदुस्तानी तहजीब आती, मुस्तफा का तरीका आता, यहाँ तो सब अंग्रेज बन के बैठे, सब अंग्रेज बन के उठना बैठना खाना पीना सोना चलना, ऐसा लगता अंग्रेज में। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों? बल्कि मैं माफ करना, अंग्रेजी जबान बोलने में फख्र महसूस करेगा। हाँ गुड मॉर्निंग हेलो हाय हाउ आर यू, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, अंग्रेजी बोलने में फख्र महसूस करेगा। और कमबख्त को बोलो अंग्रेजी जबान जमीन की जबान है, अरबी जबान आसमान की जबान है। सूरह फातिहा सही किया तूने, इतना बड़ा मजमा बैठा है, सूरह फातिहा सही नहीं होगी और अंग्रेजी जबान में खुश होता है। तो सारे उलमा कयामत में हमको नहीं पकड़ेंगे कि हमने तो तुम्हारे वास्ते अपनी जाने अपनी बीवी, कितनी औरतों को बेवा किया, कितने बच्चे यतीम हो गए और तुम तो वापस वही बन गए। इसलिए मेरे प्यारो इस बात पे आ जाओ भाई, मुस्तफा का दामन। कौन कौन तैयार है, जरा पक्का बोले तो मेरे को बहुत अच्छा लगे। बोलो ना मुस्तफा का दामन। बात खत्म कर रहा हूं मेरे प्यारो, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, हम यहां से जाते जाते मुस्तफा का दामन, एक बात बहुत बड़ी बात है, मुस्तफा रहमत वाले थे। बोलो मुस्तफा। हम लोगों के दिल में रहम, किसी के ऊपर मेहरबानी करम प्यार है? हमारा दिल तो बहुत काला है सही में। किसी के घर में कलर लगता होगा ना, अपने को नींद नहीं आती रात को, कलर उसके घर में लगता है, वो जब सामने मिलेगा अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो, और अंदर अंदर से सोचता होगा इसका घर गिरे तो अच्छा। बोलो सही बोल रहा हूं गलत बोलता हूं? जहां बैठेगा बुराई शुरू करेगा, बुराई बुराई, इतनी बुराई, कोई तो ऐसा लगता कि कठोर का महासमाचार। ओटे पर बैठ जाएगा, उसने ऐसा किया, उसकी लड़की भाग गई, उसका लड़के का ऐसा, उसकी बीवी का ऐसा हुआ। कम बखत तेरा मुंह तो देख आईने में जाके, तेरा क्या हुआ? सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर रहम करने वाला। आपको एक वाक्य सुनाता हूं, दिल खुश हो जाएगा आपका। ईद आ रही ना, हमारे आका आश्रम ईद की नमाज पढ़ाने जा रहे। बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे ना आप लोग भी ईद की नमाज पढ़ेंगे ना? नहीं हाँ या ना बोलो, पढ़ेंगे ना? यहां भी अपना डोगलापना है। ईद की नमाज वाजिब, फजर की नमाज, फजर अपना बाप पढ़ेगा और ईद की नमाज में आएगा, बल्कि बीवी भी बोले कि जा जा बेशरम जा, कम से कम ईद की नमाज तो पढ़। बोलो होता कि नहीं होता? खैर पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी ईद की नमाज पढ़ाने जा रहे। सच बताओ, हम लोग नहा धो के जब निकलते तो जरा निखरे निखरे लगते हैं। कसम खाकर बोलो हमारे नबी का चेहरे अनवर कैसा लगता होगा जब ईद की नमाज पढ़ाने के लिए नबी जा रहे होंगे। और सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत है? नहीं बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत है? अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, वश्शम्सी वज़ुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب تیرے چہرے کو چمکتا ہوا سورج کہہ دو، تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دو، ارے تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دو، ارے اللہ فرماتے تیرے زلف مبارک تیرے بال مبارک پھیلا دے، اجالا نظر آئے، رات کو سمیٹ لے، رات کی چاندنی نظر آئے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ کون سی نماز پڑھانے جا رہے ہیں؟ کیا شان ہوگی امامہ پہن کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھانے جا رہے ہیں؟ اور شان کیسی معلوم؟ یوں ایک ہاتھ میں حضرت حسن، انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسن، ادھر حضرت، کیا شان ہوگی، نانا بیچ میں نظر آئے، دائیں حسن نظر آئے تو بائیں شہید کربلا حسین نظر آئے، دونوں بچوں کو لے کر جا رہے ہیں ہمارے نبی عید کی نماز پڑھنے۔ اچانک ہمارے نبی کی نظر پڑی، ایک کونے میں بچہ بیٹھا ہے اور رو رہا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا حسن حسین ٹھہرو، گئے بچے کے پاس، کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ کہا ماں نے بہت مارا۔ بولو ماں نے؟ کہا کیوں مارا؟ کہا میرا ابا نہیں ہے نا، میں یتیم ہوں، میں نے ماں کو کہا میرے کو نیا کپڑا چاہیے، ماں نے کہا نہیں ہے، پھر میں نے کہا نیا کپڑا چاہیے، ماں نے کہا نہیں ہے، پھر میں نے تھوڑا ضد کیا کہ نہیں ماں میرے کو تو نیا کپڑا ہی چاہیے، تو ہی میں جاؤں گا عید کی نماز پڑھنے۔ تو ماں نے بہت مارا، مار کے کہا جا مت پڑھنا نماز، جا باہر جا کے بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا، اللہ کے رسول اور کروں تو کیا کروں، میری ماں کا بھی قصور نہیں ہے، وہ بیچاری کہاں سے لے کر آئے گی نیا کپڑا، میرا ابا نہیں، میں تو یتیم ہوں۔ میرے پیارو قربان جاؤ ہمارے نبی پر، وہاں سارا مجمع انتظار کر رہا ہے، کس کے لیے؟ اس زمانے میں گھڑی تھوڑی تھی کہ 7 بجے عید کی نماز ہوگی، اور 7:05 ہو جاوے تو جتنا ہوگا سب یوں، اور جیسے عید کی نماز ہوئے گی نا کوئی متولی آئے گا، امام صاحب کو بول دو اگر ایسا کرے گا تو بھی چھٹی کر دے بے۔ بھائی 5 منٹ میں تیرا کیا لوٹ گیا بھائی؟ کتنی مرتبہ پکچر دیکھنے تھیٹر میں جاتے لائٹ چلی جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد لائٹ آئے گی، وہاں پتھر مارتا ہے، کیسا چپ چاپ بیٹھتا ہے، کیونکہ شیطان کے گھر میں شیطان بیٹھا ہے، شیطان کے گھر میں اس کو وہاں اچھا لگتا ہے۔ وہاں سوچو ہمارے نبی وہ بچے کو لے رہے، وہاں سارا مجمع انتظار کر رہا ہے، ممبر لگا ہوا ہے، ہمارے نبی بچے کو لے کر آئے، اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے، کہا فاطمہ یتیم بچہ ہے، اس نے کھایا بھی نہیں ہوگا، اس کی ماں نے اس کو مارا ہے، اس کو کھلا دے نہلا دے، اور جو کپڑا حسن حسین کو پہنایا وہی کپڑا اس کو بھی پہنا دے۔ حضرت فاطمہ نے تھوڑی دیر میں بچے کو کھلایا نہلایا پہنایا۔ اب سارے صحابہ تو آ گئے تھے بھائی، تھوڑے صحابہ تو آ گئے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا۔ اب صحابہ آپس میں باتیں کر رہے، نبی کے 2 ہاتھ ہیں، 2 مبارک ہاتھ ہیں، ایک میں حسن اور ایک میں، تو یتیم بچے کو کون سے ہاتھ میں رکھیں گے؟ سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی سے بڑھ کے رحمت والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی باہر نکلے، کس طرح باہر نکلے، کس طرح بات، صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل نے کہا اس سے بڑا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ایک ہاتھ میں حضرت حسن، بولو ایک انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسن، ایک انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسین، اور یتیم بچے کو اپنے گردن پہ بٹھائے ہوئے ہیں، یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہمارے نبی جا رہے۔ کیا شان ہوگی وہ یتیم بچے کی، کیا شان ہوگی کہ جب نماز ہو گئی نا، نماز ہو گئی، ہمارے نبی نے اس یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا فکر مت کرنا، آج پورے مجمع میں اعلان کرتا ہوں تیرے ابا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آج سے تیرے ابا محمد بن چکے ہیں۔ میرے دوستو یہ رحمت کہاں گئی ہمارے پاس؟ ہم کو تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہو اور تمہارے گھر میں گوشت بنتا ہو تو خیال رکھنا اس کی خوشبو وہ گھر میں نہیں جاوے، ورنہ وہ غریب روئے گا، اس کی بیوی روئے گی، اس کے بچے روئیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو تیرا گوشت بھی پکاوے تو کونے میں پکانا، اس کی خوشبو بازو والے کے پاس نہیں جاوے، کیونکہ ان کے گھر میں گوشت نہیں ہے، اور اگر خوشبو پہنچانا ہے تو ایک شوربہ، ایک پیالہ شوربہ ان کو بھی دے دینا، ان کو بھی 1-2 گوشت کے ٹکڑے دے دینا، تاکہ جیسا تو خوشی مناتا ہے وہ بھی خوشی منا لے۔ ہمارے یہاں بکرے کے کتنے حصے کرتے؟ 2 مہینے کے بعد جاؤ تو بھی کھلاتا ہے، وہ سکھا ہی رہتا، سکھا کے رکھتا، کیا ہے؟ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور، یا علماء یا مسجد کے امام یا اذان دینے والے، اللہ کی قسم ان کے گھروں میں گوشت بہت کم آتا ہے، اور ہمارے گھر میں سال پر آتا ہے، پھر بھی جمع کرنے کا پیٹ نہیں بھرتا ہمارا۔
اللہ حفاظت فرمائے. آمین بولو, آمین آمین. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کتنے رحم والے تھے؟ سنو کتنے رحم والے تھے. یہ سننے جیسی بات ہے, پھر بات ختم کروں گا. ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے تھے, ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے اور کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول 2 دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا. بتاؤ باپ روتا ہوگا کہ نہیں روتا ہوگا؟ اللہ کے رسول کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا. ابھی تو وہ کہہ رہے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا کہ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول گم نہیں ہوا, اس کا بیٹا میں جانتا ہوں, وہ فلاں میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو صحابی خوش ہو گئے, میرا بیٹا کھیل رہا ہے. اور وہ دوسرے صحابی نے کہا ہاں میں دیکھ کے آیا, تمہارا بیٹا یہاں سے تھوڑا دور ہے لیکن وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. بتاؤ باپ کو پتا چلا 2 دن کے بعد میرا بیٹا ملا تو بھاگیں گے کہ نہیں بھاگیں گے؟ تو وہ باپ بھاگنے لگے. ہمارے نبی نے کہا رکو رکو رکو. کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا 2 دن میں کھایا نہیں, میری بیوی کھائی نہیں, ابھی میرے کو پتا چلا میرا بیٹا وہاں ہے, میرے بیٹے کو لینے جا رہا ہوں. ہمارے نبی نے کہا رکو, جاؤ گے نا وہاں پہ بیٹے کے نام سے بلانا اور بیٹے کی انگلی پکڑنا اور چلے جانا. جتنا پیار اور محبت کرنا ہو نا گھر میں جا کے کرنا, وہاں جا کے مت چلانا میرا بیٹا آجا آجا میرا بیٹا آجا, میں کھانا نہیں کھایا, میں پیاسا رہا, میں تو بھوکا تھا, تو میرا بیٹا میں تیرا باپ. کہا وہاں جا کے کچھ بھی مت کرنا, وہاں جا کے صرف اتنا بولنا میرا بیٹا, نام لینا. وہ بیٹا آوے ہاتھ پکڑنا, جتنی محبت کرنا ہو گھر میں جا کے کرنا, وہاں مت کرنا. تو صحابی کہنے لگے میرا بیٹا ہے, میں پیار نہ کروں؟ ہمارے نبی نے کہا تیرا بیٹا ہے لیکن وہاں جتنے بچے کھیلتے ہوں گے اس میں کوئی یتیم بھی تو ہوگا, کوئی یتیم بھی تو ہوگا. کوئی یتیم جب دیکھے گا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا, ایک باپ اپنے بیٹے کے واسطے بھوکا رہا, ایک باپ اپنے بیٹے کے واسطے پیاسا رہا, اور ایک باپ بڑے پیار سے گھر لے گیا, بتاؤ یتیم کو اپنا باپ یاد نہیں آئے گا؟ اس یتیم کو اپنا. اور پھر ہمارے نبی کا جملہ سننا, تمہیں کیا معلوم میں بھی یتیم رہا ہوں. بھائی ہمارے نبی یتیم تھے نا, بولو نا یتیم تھے نا, پڑھو نا. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر. ہمارے نبی کہتے تمہیں کیا معلوم کہ یتیم کیسے زندگی گزارتا؟ میں بھی یتیم رہا ہوں, اور میری ماں آمینہ بھی بیوہ عورت بن کے زندگی گزاری ہے. میرے پیارو سچ بتاؤ, جو نبی اتنی محبت کرنے والا, ہم سے کتنی محبت کرتے ہو نبی, پھر ہم میں سے کسی کو نبی پہ محبت آتی نہیں؟ آج سے وعدہ کرو, چلو پہلا وعدہ کیا نا اپنے لا الہ, چلو دوسرا وعدہ کون کرتا؟ ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. نہیں آواز نہیں آ رہی, ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. اب آخری بات اور پھر بات ختم, ٹھیک ہے نا؟ کہ اور بولو؟ تھک گئے نا؟ میرے کو معلوم ہے آپ تھک گئے, میں بھی تھک گیا ہوں, لیکن آخری بات میں یہ کروں گا کہ کون چاہتا ہے کہ میں ایک دم پکا مسلمان بن جاؤں اور جنتی بھی بن جاؤں؟ بنیں گے انشاءاللہ. ایک کام کرنے کا, بولو کرو گے انشاءاللہ؟ دیکھو کبھی کبھی اپنی مرضی نہیں ہوگی کہ نہیں کر, لیکن پھر بھی زور ڈالنے کا, نہیں میں کروں گا, نہیں میں. یہ بھائی یہ بکرے جو اپن لاتے تو اپنے کو کھینچ کے ذبح کرنا پڑتا ہے کہ خود آ کے لیٹ جاتے کٹور میں. کوئی بکرا بولتا عبداللہ بھائی آج آج کرتا کوئی بکرا ایسا؟ صرف حجت الوداع میں ہمارے نبی نے 63 جانوروں کو ذبح کیا. حضرت علی فرماتے کسی جانور کو دھکا نہیں دینا پڑتا. ہمارے نبی یوں دیکھتے تھے, جانور آتا تھا اپنی گردن نبی کے قدم پہ رکھتا تھا, ہمارے نبی ذبح کر دیتے تھے. وہ الگ معاملہ ہے ہمارے نبی کا. ہم کو تو کھینچنا پڑتا ہے, لٹانا پڑتا ہے. ابھی لالا بھائی چھری لا بسم اللہ اللہ اکبر. وہ بکرا چلاتا لیکن بسم اللہ اللہ اکبر. اور اگر کبھی ذبح کرتے کرتے اڑ گیا تو ماتم ہو جاتا, پھر تو اچھوں کی عقل اڑ جاتی ہے. تو بکرا چاہتا نہیں ہے کہ اس کے گلے پہ چھری چلے, پھر بھی ہم لوگ کس کا حکم ہے؟ ہمارا دل بھی نہیں چاہتا نماز پڑھے, پھر بھی پڑھنے کا. کس کا حکم ہے؟ یہ چھری چلتی ہے نا, اس میں شریعت آتی ہے. چھری چلتی ہے نا, اس میں بکرا چاہتا نہیں ہے, چلاتا ہے, خون نکلتا ہے, اس کی جان جاتی ہے, مگر اللہ کا حکم میں چھری چلاؤں گا بسم اللہ اللہ اکبر. تو میرا بھی جی فجر پڑھنے کا نہیں چاہتا ہے, کائے کو پڑھوں فجر, لیکن نہ پڑھوں گا.
اپنے نفس پہ چھری چلاؤں گا جیسے بکرے پہ چھری چلایا تھا. بکرے پہ چھری چلایا تھا, خون کا قطرہ گرا, اللہ نے میری مغفرت کر دی. فجر کی نماز پڑھوں گا, جی نہیں چاہے گا پھر بھی پڑھوں گا. فجر پڑھتا ہوا نکلے گا, جنت الفردوس کا فیصلہ ہو جائے گا. پڑھیں گے؟ بولو کون کون تیار ہے؟ یہ قربانی میں تو پھر شروع بالکل پکا شروع ہوا, بلکہ ابھی سے شروع کر دو بھائی. پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے نماز معاف ہی نہیں کیا بھائی. بولو کٹھور میں خبر ملی اللہ نے نماز معاف کیا. اللہ کہتا کھڑے ہو کے پڑھ, کھڑے ہو کے پڑھ. کہتا اللہ پاؤں بہت دکھتے ہیں, نہیں چلے. اللہ بیٹھ کے پڑھ, بیٹھ کے, بیٹھ کے. بولو کہاں کے نہیں بیٹھ کے پڑھ. کوئی ہاسپٹل میں پڑھا ہے, اللہ بیٹھ بھی نہیں سکتا. اللہ نے کہا لیٹے لیٹے پڑھ. ہاسپٹل کے بستر پہ کہا اللہ لیٹے لیٹے رکو سجدہ. اللہ نے کہا آنکھوں سے اشارہ کر لے, رکوع میں بھی اشارہ کر لے, سجدے میں بھی اشارہ کر لے, قبول کر لوں گا. کہا لیکن ڈاکٹر نے میرے کو پانی استعمال کرنے منع کیا. کہا پانی استعمال کرنے منع کیا, یہ ہاسپٹل کی دیوار ہے نا, اس پہ تیمم کر لے. بولو کھڑے پڑھ, بیٹھے پڑھ, لیٹے پڑھ, اشارے پڑھ, مگر معاف کیا نہیں. بولو اللہ نے معاف کیا. پڑھنے کا کہ نہیں نماز. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے. بولو پڑھیں گے اللہ نماز معاف کیا نہیں. زور سے بول کیا, آواز نہیں آ رہی. کیا دو جگہ معاف کر دیا. ایک پاگل بھائی جس کا دماغ ہی نہیں چلتا, کبھی راستے میں ننگا کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی چلاتا ہے, ہوتے نہیں سے بیچارے ہوتے دماغ سے جو معذور ہوتے. اللہ نے کہا جو پاگل ہے اس کے اوپر نماز, اور چھوٹا بچہ اس کے اوپر بھی نماز. بولا چھوٹا بچہ اس کے اوپر بھی نماز. دو جگہ معاف ہے, چھوٹا بچہ اور یہ سب چھوٹے بچے تو نہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے گھوڑے کی طرح دکھتے, تو ایک ہٹا دو. کون بچا بھائی؟ نماز دو پر ہی معاف ہے, بچے پر اور پاگل پر. ہم نہیں پڑھے تو بچے تو ہے نہیں, تو اب بچا کیا؟ اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ پاگل ہے جو نماز نہیں پڑھتا. چاہے پورے کٹھور میں اپنے آپ کو کتنا بھی ہوشیار بولتا, اوپر والا کہتا ہے اس سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ کون کون ارادہ کرتا؟ بالکل پکا ارادہ. دیکھو بہت بہت اچھا مہینہ ہے, قربانی کا مہینہ, حج کا مہینہ, ہندوستان کی آزادی کا مہینہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر, ہاتھ اوپر. بولو پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. یعنی آواز نہیں ہے, جم کے بولو نا, پڑھیں گے نماز. ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جہاں بھی ہو سب لوگ ارادہ کریں. خاص کر کے فجر کی نماز میں بہت گلاٹی مارتے بھائی, بہت فجر کی نماز میں ادھر ادھر ہو جاتے. قاری صاحب 1.5 صف پوری نہیں ہوتی مسجد کی, کہاں جاتے؟ چلو بھائی ظہر میں نہیں ہوئے تو کوئی بولے گا سورت گیا, کوئی بولے گا کھولوڑ گیا, اثر میں نہیں ہوئے, مغرب میں, عشاء, فجر میں, کون سی بات ہر میں پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آج میں بھی وعدہ کرتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر مان کر, خود اللہ فرماتا ہے جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا. بولو جو نمازی ہوگا, اور جو بے نمازی ہوگا وہ جہنمی ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. ایک لفظ آتا ہے فلاح. فلاح مانے کامیاب. بولو کامیاب کا مطلب ہے جو دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. کون چاہتا ہے دنیا میں بھی کامیاب, آرام کی زندگی, اچھا گھر, گاڑی, بنگلہ, پیسہ, اور آخرت میں بھی اللہ ہمارا. کون چاہتا ہے؟ اسی دنیا کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلاح. دنیا میں بھی کامیاب, آخرت. تو اللہ کہتا ہے ایک کام کر لے. 18ویں پارے کی پہلی آیت. بولو 18ویں پارے کی کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون. بولو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دنیا آخرت مل گئی, اس کو مل گئی جس نے 5 وقت خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو بولو بھائی کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک